میرا بڑی پرانی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ ایک دنگل کروں. آج مزہ آئے گا. آج جو صورتحال ہے, ڈالر 300 سے اوپر, پیٹرول 300 سے اوپر, ڈیزل 300 سے اوپر, بھائی جان یہ سارا کچھ کرنے والے آپ لوگ ہیں. یو ایکچولی تھنک واقعی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ 16 ماہ تقریباً جتنی دیر آپ لوگوں کی حکومت رہی, باقی ووٹ کو عزت دی گئی. یہ عمران خان کا پروجیکٹ جو ہے پروان چڑھایا گیا, پینما آ گیا, نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا. کون کون ذمہ دار ہے اس کا؟ 15 سال کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے پارٹی کا سربراہ کون ہوگا؟ آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ایک دن آئے گا میں نون لیگ کا صدر ہوں گا یا ہوں گی. کیا کوئی ایسے اینکرز بھی ہیں جن کے حوالے سے آپ نے سوچا میں کبھی ان کے پروگرام میں نہیں جاؤں گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد ہوگا دوبارہ؟ آپ نے نواز شریف صاحب کو کرپٹ نہیں کہا ہوا, آپ نے کہا ہوا مریم نواز کیمپ تو شہباز شریف کیمپ. آپ کا کس کیمپ سے تعلق ہے؟ میاں صاحب از کمنگ اور ناٹ؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہم نے ایک دفعہ دوبارہ اب شروع کر دیا ہے. پچھلے ہفتے بھی آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ دیکھی تھی. عمران ریاض خان کے حوالے سے ہم نے وہ خصوصی ایک پوڈ کاسٹ کی تھی. آج جس شخصیت کو میں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے وہ ویسے میری ریگولر گیسٹ بھی ہیں پروگرام میں. شی از آلویز بین ویری گریٹفل. وہ تشریف لاتی ہیں, وہ آئی ایم گریٹفل کہ وہ ہمیشہ ہمیں چانس دیتی ہیں, لیکن کبھی ان سے ون آن ون کھل کے زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہو پاتی. ظاہری بات ہے مزید اور گیسٹ ہوتے ہیں تو بڑا کم موقع ملتا ہے. تو میرا بڑی پرانی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ ایک دنگل کروں. تو اب یہ جو ہائے آپ نے سنا ہے دنگل کے لیے, جناب مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما عظمہ بخاری صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. آج مزہ آئے گا, آج آمنے سامنے بیٹھ کے نا مزہ آئے گا. بڑے ڈفرینٹ ویریشنس میں سوالات ہیں, لیکن میں سب سے پہلے جس چیز کے اوپر سوال کرنا چاہتا ہوں دیٹ از دا اکانومی. آج جو صورتحال ہے, جو ڈالر 300 سے اوپر, پیٹرول 300 سے اوپر, ڈیزل 300 سے اوپر, میں نون لیگ کے لوگوں کی جب گفتگو سنتا ہوں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑا غلط ہو رہا ہے, ہمیں بڑا احساس ہے, دکھ ہے ہمیں لوگوں کا. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے یہ. وہ اس لیے عجیب لگتا ہے کہ بھائی جان یہ سارا کچھ کرنے والے آپ لوگ ہیں. یہ آپ لوگوں نے سارا کچھ کریٹ کر کے دیا ہے, اور اس میں آئی ایم ایف کے ساتھ آخری ڈیل آپ لوگوں نے کی اور مبارکباد دی, بھنگڑے ڈالے کہ جی دیکھیں ہم نے کمال کر دیا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے ڈیل کھڑکا دی. تو یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے نتیجے جو کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس میں پریشانی کس بات کی؟ نہیں دیکھو, پریشانی تو ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اگر پاکستان کی عوام پریشان ہے تو کوئی سیاستدان خوش تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جناب نے تھوڑی سی زیادتی کر دی ہے کہ آپ نے سارا کچھ ہمارے اوپر ڈال دیا ہے. 16 مہینے کا آپ نے ہمارے پہ ڈال دیا اس وقت کی حکومت کے اوپر, جس کے اوپر پچھلے 3.5 سال کی حکومت کا ایک برڈن تھا. اس کے کیے ہوئے اس معاہدے کا بوجھ تھا جو اس نے خود کیا, پھر اس نے خود توڑ دیا, اور توڑنے کے بعد جو ہے پاکستان کی ریاست کو جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا جس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ جب پروگرام نہیں ہو رہا تھا تو آپ ہمیں بار بار بلا کے آپ پوچھا کرتے تھے پروگرام نہیں ہو رہا جی, آپ کر نہیں پا رہے ہیں جی. اور اس وقت اب حالات یہ کر دیے تھے عمران خان نے, اپنے اس جھوٹ اور یو ٹرن کی سیاست نے ریاست پاکستان کے ساتھ یہ کیا کہ جو اس کو ٹرسٹ اب آئی ایم ایف بھی نہیں کری تھی, تو اس نے تمام مطالبات پہلے ہم سے منوائے, اس کے بعد جو ہے وہ معاہدہ سائن کیا. ایون وہ تمام باقی سیاسی جماعتوں کے پاس بھی گئے, عمران خان کے پاس بھی گئے, اور جا کر انہوں نے وہاں پر ان سے جو ہے اس پروگرام کے بارے میں جو شیئر کیا. تو یہ پروگرام پی ڈی ایم کا اکیلا پروگرام نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی پرابلم تھی, ضرورت تھی. آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی چوائس نہیں تھا ہمارے پاس. اچھا دوسرا آپ یہ بتا دو, اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ کرتے تو کیا کرتے, کہاں سے آتے پیسے؟ ہاں وہ میں ریزن یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے, ریزن ٹھیک ہے, لیکن جب اس کا ایک فال بیک آ رہا ہے اس کی ذمہ داری تو پیپلز پارٹی آپ کو ڈال رہی ہے. پیپلز پارٹی تو خیر مطلب ان کی یہ پرانی طریقہ کار ہے کہ وہ جب الیکشن کے قریب جاتے ہیں تو ان کی یادداشت کم ہو جاتی ہے, اور پھر جو ہے وہ ان کو ہر چیز جو ہے وہ اپنے نیوے ہو کے نکل جاتے ہیں. میں تو ان کی حکومت کے بیچ میں, آپ کو یاد ہے آپ کے ساتھ پروگرام میں بھی کہا کہ جو ہے وہ ساری مٹھائیاں تو ان کے لیے ہیں, سارا زہر تو ہم نے کھایا, سارا زہر تو ہم نے کھایا. ڈیل آپ لوگوں نے غلط کی؟ اور نہیں ڈیل کی بات نہیں, اس وقت ہمارے پاس چوائس ہی نہیں تھی. کیا چوائس تھی؟ اچھا چلے میں 16 مہینے پہلے میں 1 منٹ کے لیے آپ کو کہتا ہوں, آپ پارٹی کی سربراہ ہیں, نواز شریف صاحب کی جگہ پہ آپ ہیں, آپ گو ہیڈ دیتی اس ڈیل کے لیے؟ یہ جو عمران خان کو نکالنا اور وہ سب کچھ کرنا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا تو چاہیے تھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے آپشن نہیں تھا ہمارے پاس. جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے ساتھ مائنس پی ٹی آئی ہی حکومت بن سکتی تھی نا. آپ اپنا فگر تو دیکھیے نا, قومی اسمبلی کا اس وقت فگر کیا تھا. اگر یہ جماعتیں ساتھ نہ جڑتی, ایک بھی جماعت مس ہوتی, آپ حکومت نہیں بنا سکتے تھے. عمران خان کی بھی حکومت ایسی بنائی ہوئی تھی, ٹھیک بنوا کے دی گئی تھی نا. ہاں وہ تو آپ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے, آپ کو بھی یہی کہا گیا, آپ کو بھی بنوا کے دی گئی تھی. ہمیں کیا بنوا کے دی, ہمیں یہ سیاپا بنوا کے دیا. اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مدد نہیں کی تھی آپ لوگوں کی, مانیں گے نہیں آج آپ انہوں نے یہ مدد کی کہ وہ نیوٹرل ہو گئے, انہوں نے جس کے اوپر گالیاں بھی پڑی. یو ایکچولی تھنک واقعی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟
You actually believe that? ہاں بالکل. ان کو اچھا اب اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. نیوٹرل تھے, ان کی خواہش بھی تھی اور وہ چاہتے بھی تھے وہ نیوٹرل ہوں. 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے. اس 9 مئی کے واقعات نے اسٹیبلشمنٹ کو اسپیس دے دی ہے 9 مئی کی واقعات کے پیچھے سے کہ وہ نہیں نیوٹرل تو اس طرح سے نہیں, سیاست میں ابھی بھی نہیں, لیکن ان کے مداخلت اب کسی حد تک آپ کو بالکل دیکھنے میں ملتی ہے. اب آپ دیکھیں نا 9 مئی کے واقعات 9 مئی سے پہلے وہ نیوٹرل تھے. ہاں بالکل تھے. یو ایکچولی پرسنلی بلیو کہ واقعی 9 مئی سے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے تب سے لے کے 9 مئی 8 مئی تک 8 مئی 2023 تک اسٹیبلشمنٹ ہماری نیوٹرل تھی. نیوٹرل تھی. تو عمران خان کو اور پرابلم کیا تھا, کیا کہہ رہا تھا وہ کیا کہتا تھا, اس کی مجھے چھوڑو نا میں کیا کہہ رہی ہوں, عمران خان کیا کہہ رہا تھا, میری طرف آ جائیں, نیوٹرل نہ رہے, نیوٹرل نہ رہے, نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور میرا ساتھ دے تو میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا, یہ ہو رہا تھا نا. سو بہت اچھا ہوتا اگر 9 مئی نہ ہوتا. سو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک سبق سیکھ لیا تھا یا وہ سیکھنا چاہتے تھے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے, کاش وہ ہو پاتا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ اس 16 ماہ تقریباً جتنی دیر آپ لوگوں کی حکومت رہی, اتنی دیر میں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ووٹ کو عزت دی گئی جو آپ لوگوں کا نعرہ تھا؟ ہاں وائی ناٹ. دیکھو پچھلے کویشچن کے ساتھ اس کو میں اگر جواب کے ساتھ ریلیٹ کروں تو 9 مئی کے واقعات سے پہلے جو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی اور یہ ایڈمیشن بھی, یہ ٹاک شو میں بھی تمہاری میری بات ہوئی تھی, تم نے کہا یہ بات ہوئی نہیں, حالانکہ باجوہ صاحب کا بھی آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور جو ہے وہ ہم یہ غلطیاں دوبارہ نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے پریس کانفرنس کی, مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کوٹیشن دی تھی, میں نے تب بھی کہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہوئی. اچھا میں یوم شہداء کے موقع کے اوپر میں سچی مچی تم کو یہ جو ہے کلپ بھیجنا پڑے گا, اور یوم شہداء مجھے یہ بھی یاد ہے یوم شہداء کے موقع کے اوپر غلطیاں نہیں ہیں آپ وہ بتاتا ہوں, وہ غلطیاں اوور آل پورے ملک کی پچھلے 76 سالہ تاریخ کی غلطیوں کی ہیں. وہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے بہت غلطیاں کی 76 سال نہیں, سیاست کے اندر مداخلت سب سے بڑی غلطی ہے, اس غلطی کے ساتھ ساری غلطیاں اٹیچڈ ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں کہ جنرل باجوہ نے ایکچولی اس تقریر میں جو کچھ کہا تھا اس کا مطلب تھا کہ عمران خان ہماری غلطی تھی. اچھا باجوہ نے تو جو کہہ دیا سو کہہ دیا. جب یہ نئی رجیم آئی ہے اس نے آ کے کیا کہا کہ ہمارا, انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہمارا سیاست سے کوئی, میں ماننا چاہتی ہوں ایز اے ڈیموکریٹ, ایز اے آپٹمسٹک پاکستانی شہری میں یہ ماننا چاہتی ہوں, چونکہ میرے ملک کا مفاد اس کے اندر ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خدا کے واسطے اپنے رول میں رہے اور اپنا کام کریں, سیاست کے اندر مداخلت نہ کریں. میں یہ سوچنا چاہتی ہوں, میں یہ بلیو کرنا چاہتی ہوں. یہ بلیو کرنا, یہ خواہش کرنا, یہ دعا کرنا, یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. ایکچولی پریکٹیکلی آن دا ٹیبل ان دا فیلڈ آج یا پہلے 9 مئی سے پہلے بھی کیا واقعی ایسا ہو رہا تھا؟ آپ یو وانٹ ٹو بلیو؟ پہلے مجھے لگتا ہے تو ہو رہا تھا. 9 مئی سے پہلے وہ اپنی اسپیس کم کر رہے تھے اور جو ان کو اسپیس نہیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی تھی, بٹ 9 مئی کے بعد اٹس آل ٹوگیدر نیو گیم. اوکے یہ آپ کا ماننا ہے؟ ہاں میرا ماننا ہے. اچھا چلے آف کورس میں بات کر رہی ہوں, میرا ماننا ہے obviously میں اکانومی کے لحاظ سے جو چونکہ بات ہو رہی تھی, اب ایک اور الزام وہ یہ تھا کہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب یہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے تھے یا جو کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے, یہ تو شاید آپ کے کسی فیکٹری کا کیشیئر بھی ہوتا ہے نا, اس کو آپ لا کے بٹھا دیتے اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب 80 سال کو پہلے نہیں ہے کی کریے. نہیں سن لینا, آئی ایم ایف سے جو ہے مذاکرات اور ڈیل جو ہے آئی ایم ایف نے کی ہے, مطلب انگریزی بولنی, چار جملے انگریزی تو بول لینے. اور بات کرتے ہو پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, آپ کو یہ بات شاید یاد کرانی پڑے گی مجھے, اس کے لیے اسحاق ڈار کا وزیر خزانہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ الزام آلریڈی آن ریکارڈ ہے کہ سی پیک کی ساری ڈیٹیلز اور اگلا ان کا مطالبہ آئی ایم ایف کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے اسد عمر جو ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے. سی پیک اس نے دے دی تھی ساری ڈیٹیلز, اور اگلا پروگرام جو ہے نا ایٹامک پروگرام کے اوپر کی ڈیٹیلز جو ہے لینا ان کا اگلا ٹارگیٹ تھا. آپ کو لگتا ہے بہت چھوٹی بات ہے؟ اچھا یہ صرف ڈار صاحب روک سکتے تھے اور کوئی نہیں روک سکتا تھا, یہ کسی اور میں اتنا تپڑ ہی نہیں تھا کہ وہ روک سکے. دیکھو ڈار صاحب ایک ایکسپیرینسڈ آدمی ہے منصور, انہوں نے 2016 میں یہ کر کے دکھایا تھا. پاکستان کی تاریخ کا صرف ایک آئی ایم ایف پروگرام کمپلیٹ ہوا, وہ 2016 میں ہوا. اس وقت وزیر خزانہ کون تھے؟ اسحاق ڈار صاحب. اور اس وقت پاکستان کی ظاہر ہے اکانومی کی حالات اتنی بہتر سچویشن پہ چلے گئے تھے کہ ہمیں یہ وائنڈ اپ, آج جو مجھ سے آپ سوال پوچھتے ہو نا یہ آج کی اکانومی کا, میں تو کہتی ہوں کہ مجھے 2017 کا پاکستان جو ہے, جو 2017 میں سازش کی گئی نا,
جو پاناما کے اندر آپ لے کے آئے, اس کا اور یہ آج کا پاکستان جو ہے, اس کے کون لوگ جو ہے وہ مجب ہیں. ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے. جو سے سوال پوچھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بجلی جو ہے 9 روپے یونٹ مل رہی تھی, آپ کو بڑی تکلیف ہوئی, تب عمران خان بجلی کے بل جلایا کرتا تھا. جب پاکستان کے اندر جو ہے وہ 6% سے زیادہ پاکستان گروتھ کر رہا تھا, آپ نے کہا نہیں نواز شریف چنگا نہیں لگتا, اس کو فارغ کر دو. جب آپ یہ ایکسپیریمنٹ, جو ہم اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کریں, خدا کے واسطے ایکسپیریمنٹ کرنا چھوڑ دیں پاکستان کو. یہ کوئی آپ کہہ رہے ہو نا کوئی اکاؤنٹنٹ کر سکتا تھا. پاکستان اور ملک جو ہے نا وہ بہت بڑی اینٹی ہوتے ہیں, منصور اینٹی ہوتے ہیں. Hold your thoughts for this, کیونکہ اس کے اوپر بھی میں نے بات کرنی ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں نا یہ عمران خان کا پروجیکٹ اور یہ ایکسپیریمنٹ, میں اس پہ بھی آنے لگا ہوں. لیکن لاسٹ پوائنٹ آن دیٹ ایشو, مجھے ایک چیز بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب نے آپ کو یہ کر کے دے دیا, اے مفتاح اسماعیل نہیں کر سکتا سی, یہ بتائیے کیا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مفتاح اسماعیل نہیں کر سکتا تھا؟ کیا کر دیا اسحاق ڈار صاحب کو لاگے سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کے دل کی یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہن شریف خاندان دا سمدھی جڑا نا وہ وزیر خزانہ. اس تو علاوہ یہ بات بڑی غلط ہے. نہیں ڈار صاحب کی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اچھا give me something نا, give me something. آپ بتائیے کیا پیٹرول سستا کر دیا, کیا ڈالر نیچے آ گیا؟ نہیں کر سکا نا, کیا کرنے وہ چاہنے کے باوجود نہیں کر. تو مفتاح جو ہیں جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات کر رہے تھے, تو اس وقت جو ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے کنڈیشنز بہت آسان تھی یا وہ اس وقت ہاں یہی تھی نا, اس سے زیادہ سخت ہوئی, بتائیے نا, اس سے زیادہ سخت ہوئی, اس کے بعد زیادہ سخت ہوئی. اور وہ بات یہ ہے کہ شاید ڈار صاحب کے آنے کے وقت زیادہ سخت ہوئی, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک ٹرسٹ کا, جو میں بار بار کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیونکہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ تھا نا, شاید مفتاح کو وہ اس طرح سے اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے ایز اے وزیر خزانہ. ہماری خیال تھا, ہماری سوچ یہ تھی کہ ڈار صاحب جیسا آڈیو جو ہے نا سامنے آ گیا, ڈار صاحب جیسا ایکسپیرینسڈ آدمی جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے ڈیل کیا ہوا ہے اور ان مشکل حالات میں وہ بہتر آدمی ہوں گے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. بٹ حالات پاکستان کے وہاں چھوڑ گیا تھا عمران خان کے. وہ بالکل 170 ارب کے ٹیکس بھی پہلے لگوائے ہم سے, قانون سازیاں بھی ہم سے پہلے کرائیں, سب کچھ کرا کے اینڈ کے اوپر جو ہے سیاسی جماعتوں سے بھی پوری جو ہے وہ تائید لینے کے بعد انہوں نے جو ہے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا. اس سے اندازہ لگا لو کہ پاکستان کی ریاست کتنی نان ٹرسٹ وردی ہو چکی تھی. یہ جب آپ ایکچولی یہ بات کہتی ہیں نا, اینڈ یو ایکچولی ٹیل می کہ نہیں اسحاق ڈار ایک بہتر وزیر خزانہ تھے, ان کا لانا ضروری تھا, ان کا ایکسپیرینس زیادہ تھا, یہ ساری چیزیں جب آپ مجھے یہ کہتے ہیں نا, تو پھر اس کے ساتھ میں آپ سے پیکج کے اندر ایک اور چیز بھی مانگتا ہوں جو کہ آپ کو کہنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں معاف کر دیجئے, ہم نے مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنایا. کیوں؟ اچھا عمران خان نے آپ نے وہی کام کیا جو عمران خان نے پہلے سال میں کیا تھا کہ انہوں نے بھی اپنا وزیر خزانہ بدلے. غلط کیا, 5 وزیر خزانہ بدلے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. نہیں, ہم نے 5 بدلے. تو آپ کے پاس موقع ہی نہیں ہے, 16 ماہ تو ہیں. دیکھو بہتری کی کوشش کرنا کیا وہ غلط ہے؟ عمران خان کو سمجھی نہیں ہے. اگر یہ لگ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ بہتر نہیں ہو پا رہا, اگر یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ آدمی کی ضرورت ہوگی, اس سے پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, تو اس ایکسپیریمنٹ کرنے میں کیا برائی؟ ڈیو ٹو مفتاح نا, تو کس نے لگایا؟ آپ لوگوں نے لگایا. ٹھیک ہے, تو پھر اس پہ کم از کم معذرت تو کریں کہ ہم نے غلط بندہ لگا دیا. ہم تو بہت ساری چیزوں پہ معذرت کر رہے ہیں, ہم تو ان حالات پہ بھی معذرت کر رہے ہیں جو ہم نے پیدا ہی نہیں کیے. یہ حالات آپ سوال ہم سے پوچھتے ہیں 16 ماہ کا, 3.5 سال آپ بھول جاتے ہیں. آخری گلے کی چابی جس کے ہاتھ میں ہوگی اسی سے پوچھا جائے گا نا بھائی کیش کس طرح کٹ گیا. وہ کیش اس طرح کٹے گا کہ جو تسی دیتی ہے نا پہلے پیمنٹ, اس پیمنٹ سے پہلے آپ پچھلا بھی تو نیٹ دیکھیں گے نا کہ نیٹ کیا تھا, اس میں سے کتنی پیمنٹ. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیٹ تھوڑے کل ہے نہیں, اگلی پیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. میرا یہ ماننا ہے, چلے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں, میرا یہ ماننا ہے کہ آج یہ جو میس ہے اس میں بہت بڑے جو کنٹریبیوٹرز ہیں وہ آپ دونوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. انہوں نے کس طرح حصہ ڈالا, 5 وزیر خزانہ تبدیل کر کے, انہوں نے اپنا حصہ ڈالا 10-10 روپے پیٹرول بجلی وغیرہ کی پرائسز کم کر کے, انہوں نے اپنا حصہ ڈالا آئی ایم ایف کے معاہدے کا بیڑا غرق کر کے جس کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. آپ لوگوں کا حصہ اس طرح ڈالا, ایک تو اپنا وزیر خزانہ تبدیل کر کے, دوسرا اسحاق ڈار صاحب 8 مہینے آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر بیٹھے رہے, اور ریزن اس کی پولیٹیکل ریزنس تھی. پولیٹیکل ریزن آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا اگلے مہینے ایت نہیں ہو لگے, الیکشن ہونے لگے, پھر الیکشن نہیں ہو لگے, الیکشن تو نہیں ہونے لگے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے منصور. 9 مئی ہوا, ہم نیگوشیٹ اگر ہم نیگوشیٹ نہ کرتے, 9 مئی نہ ہوتا آپ لوگ کبھی بھی نہ سن لو, اگر ہم نیگوشیٹ نہ کرتے تب تمہارا کیس میرے ساتھ یہ ہوتا کہ جی آپ نے پاکستان کے لیے کیا کچھ نہیں, جو آئی ایم ایف نے کہا آپ لکھ کے دے آئے, آپ نے وہاں سائن. ہم نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے, 1 منٹ, ہم نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے, کسی طرح سے آسانی پیدا ہو جائے, کسی طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ کچھ بھی سہولت مل سکتی ہے, پاکستان کی عوام کو وہ مل جائے. میری گزارش یہ ہے
کہ آپ کو یہ کیوں نہیں نظر آتا ہے کہ یہ جو ڈیفالٹ, آپ کو یہ پتا ہوگا نا کہ جون کے اندر جب عمران خان کی حکومت کو گئے ابھی صرف 2 مہینے ہوئے تھے اور ہمیں آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے, پاکستان کی ڈیفالٹ کی باتیں شروع ہو چکی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. پاکستان کی بیرونی ادائیگی, آپ کو پتہ 44 خرب روپے کا یہ ہمیں ڈیٹ دے کے گئے تھے عمران خان صاحب. ہمارے دور حکومت میں جو جتنا بھی ڈیٹ تھا وہ سی پیک پروجیکٹس کی وجہ سے تھا, انفراسٹرکچر بننے کی وجہ سے تھا, بجلی کے کارخانے بننے کی وجہ سے تھا, اس کا سامان آنے کی وجہ سے تھا. عمران خان نے لنگر خانے, پناہ گاہیں, وہ بھانگ کی فیکٹریاں, اس کے علاوہ پاکستان کو دیا کیا؟ اس نے پیسے کہاں لگائے؟ اس کے باوجود ہم نے 2 دفعہ ایک منٹ منصور, اچھا میری سن لو نا, یہ بڑی سیریس گفتگو ہے, یہ بھنگ کی فیکٹریوں پہ آپ لوگوں کی حکومت بھی کام کر چکی ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ نہیں, اس کو کریڈٹ لیتے ہیں, اس کو ہم نے تو ہم نے سی پیک, ہم سی پیک کریڈٹ لیتے ہیں, ہم بجلی کے منصوبوں پہ کریڈٹ لیتے ہیں, ہم بیرونی سرمایہ کاری پہ. وزیر خزانہ جو ہے اسحاق ڈار, اس نے 2 دفعہ تمام تر پیرس کلب جا رہے ہیں, پاکستان اپنی ادائیگیاں نہیں کر پائے گا, یہ 2 دفعہ دسمبر اور جون کی ادائیگیاں اسی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے خالی خزانے کے ساتھ بغیر آئی ایم ایف پروگرام کے مینیج کر کے دی. اس بات کو آپ کچھ نہیں سمجھتے. آپ کے جو سائڈ آف دا آرگومنٹس ہیں نا, اس کے اندر جو آپ اپنے اسٹرانگ پوائنٹس بتاتی ہیں, ٹھیک ہے یہ ہوں گے, لیکن اسی طرح خان صاحب کے اپنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا, بالکل ہی بند کر دیا. وہ تو آج نہیں بتا سکے. آپ بتا, یہ جو آپ کہتی ہیں نا یہ لنگر خانے لگا دیے, لنگر خانے کا سیلانی کے ہیں, سیلانی کے سن لینا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لنگر خانے صرف آپ اس کو اٹیچ اس طرح کرتے ہیں جیسے یہ شو کرنے کے لیے بڑے کو گرا ہوا کام کیا. نو بالکل نہیں, سیلانی کا یہ ویلفیئر پروجیکٹس منصور صاحب فار گاڈ سیک, کٹے مرغیاں پالنا یہ میئر لیول کے کام ہے, یہ میئر لیول کے کام ہے. وزیر اعظم کا کام سی پیک لانا ہوتا ہے. اب جو شہباز شریف جس کی حکومت کو آئی ایم ایف جو ہے پروگرام نہیں دے رہی تھی, جو پوری دنیا میں اکیلی پاکستان کی ریاست کھڑی تھی جب وہ آئے تھے, کہ جب آپ تحفے بیچ کے کھا گئے تھے سعودی عرب کے, جب آپ ایک ملک میں جا کے دوسرے ملک کی چغلیاں لگا رہے تھے, آپ کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا, اسی شہباز شریف کی حکومت کو جو ہے وہ آئل ریفائنری, آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب نے عمران خان کے دور میں جو ہے وہ اناؤنس کی تھے, پھر اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے تھے اس کی گڑھی چوری دیکھ کے. آئل ریفائنری کے اوپر شہباز شریف کی حکومت کے اندر جو ہے انہوں نے اس کے اوپر آگے جو ہے وہ کام کرنے کا اندیا دیا. بہت ساری بیرونی سرمایہ ہوگی, آپ دیکھو گے, آپ دیکھو گے وہ جو بالکل سرد خانے میں وہ بھول گئے تھے نا, انہوں نے کہا ہم نے نہیں دے رہے آپ کو, بھاگ جائیں آپ. اس کے اوپر یہ کمٹمنٹ آ چکی ہے, آپ دیکھیں گے. اس کے بعد جو یو اے ای ہے اس سے آپ جو ہے 40-42 ملین ڈالرز کی آپ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ پائپ لائن. بات یہ ہے کہ میرے پاس 5 سال نہیں تھے, 5 سال کی حکومت کا جواب دینا اور 16 مہینے کی اس حکومت کا جواب دینا جس کے اوپر 3.5 سال کا گند پڑا ہو, بہت فرق ہے. ٹھیک آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے, یہ تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ ڈسکس کر رہی تھی کہ جی عمران خان کا پروجیکٹ جو ہے پروان چڑھایا گیا, پاناما آ گیا, نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بہت, اب تو اس میں مطلب کوئی بہت ساری کلیئرٹی ہے. ٹاپ 5 نیمز اس میں نمبر 1 جو ہے, میں تو اس میں رحیل شریف کو بھی سمجھتی ہوں, چونکہ وہ اس وقت ان کو نہیں ملی تھی ایکسٹینشن, اس کا غصہ انہوں نے جو ہے وہ 2014 تو وہاں سے شروع ہو گیا تھا نا. عمران خان کو لانے والا کون تھا, 2014 کے دھرنے فیسیلیٹیٹ کرانے والا کون تھا. اس کے بعد جنرل باجوہ نے اس پر کیوں آگے لے کے چلے, فیض حمید ہیں, ثاقب نثار ہیں, ابو مرتا بندیال ہیں, اور جو ہے یہ اجاز الحسن ہے جو مانیٹرنگ جج لگے تھے, جن کی پوری ڈیوٹی تھی, جن کو ہے نہیں نا 5. مصیبت یہ ہے کہ یہ پاکستان کے سیاپوں کے اتنے سارے سیاپوں کے ذمہ دار 5 لوگ ہیں نہیں نا, یہ پوری ٹیم ہے. اور میں اگر میں چاہوں تو 12 نام دے سکتی ہوں تم کو, پوری ٹیم کے نام ہوں گے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا, اور ابھی بھی ان کو شرمندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے اندر. ابھی بھی ان کو بالکل ریگریٹ نہیں ہو رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جن عہدوں کے اوپر, جن منصب کے اوپر ان کو بٹھایا گیا ہے, اس منصب کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. اور ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ ریمانڈ توڑ کے عمران خان کو پولیس کلب میں ٹھہرانا ہو, وہ 9-10 مئی کو ملک میں آگ لگا کے آیا ہو, لیکن اس کو دیکھ کے آپ کو خوشی ہوتی ہو, آپ اس کو گڈ ٹو سی یو کہتے ہو, آپ اس کے لیے جو ہے مرضی کا ایک ہم خیال بینچ بنائیں. کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو پرابلم یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ اس کے اندر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے اپنے طریقہ کار ہیں. جو جج ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی. جو جرنیل ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ان کے ادارے کے علاوہ باہر نہیں ہو سکتی. کاش ہم اتنے ڈیموکریٹ ہو جائیں کبھی, کاش پاکستان کے اندر ڈیموکریسی اتنی پنپ جائے کہ ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ چینجز لا سکیں کہ
جیسے سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی میڈیا ٹرائل کے ذریعے صبح و شام گالی دے کر, صبح شام جو ہے ان کو کرپٹ جو ہے وہ نہ بھی ہوں تو ثابت کر کے, ان کو گندا کر کے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے جو ہے وہ ان کے بھی کوئی طریقہ کار ان کے اداروں کے باہر ہو سکے. بیسیکلی جج اور جنرل, آپ کا یہ ماننا ہے کہ جج اور جنرل کے احتساب ایک پارلیمانی کمیٹی کے سامنے ہونے چاہیے, ایسے ہونے چاہیے. میرا خیال میں میری ایک رائے ہے 16 ستمبر کو جیسے ہی بندیال صاحب جائیں گے اور قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے اور اگلی اسمبلی جو بھی بنے گی, مجھے نہیں پتا اس کے اندر کون کیا لیتا ہے, تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ان 2 شعبوں سے اگر کوئی ہرٹ ہوا ہے, کاش ہم کر سکیں. نہیں سن لینا, یہ ان دونوں شعبوں سے جوڈیشری سے اور اسٹیبلشمنٹ سے جو ہرٹ ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, اس میں آپ بھی شامل ہیں, اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. پی ٹی آئی بھی شامل ہے نا. پی ٹی آئی کو تو خیر جنرلوں نے بھی کچھ کہا ہی نہیں ہے. ججوں نے کیا کہا ابھی تک؟ ابھی تو ان کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں ملتی ہیں. کمال بات کر رہے ہو. ان کو مانیٹرنگ جج خود لگتا ہے چیف ضمانتیں دیکھنے کے لیے کہ بھائی ضمانت ملی کہ نہیں ملی. عمران خان کا منہ تھک گیا پچھلے 3 مہینے میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انٹرویوز دے کے آپ کہتی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کیا کہا ابھی تک؟ اس نے تو بہت کچھ کہا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک 9 مئی کے لیے تو پکڑا نہیں ہے اس کو. بتائے نا 9 مئی کے وہ کہتے ہیں سہولت کار بھی نہیں چھوڑیں گے, ماسٹر مائنڈ بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. جتنی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں لوگ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں؟ ہاں, اس کی ریزن پوچھو. 1 منٹ, ریزن تو سن لو نا. ریزن یہ ہے کہ میں ذرا پانی پی لوں. گزارش یہ ہے کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہو نا کہ آپ وہ کر بیٹھے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہ ہوا ہے, نہ شاید آئندہ کبھی ہو پائے گا. یہ تم کو بہت آسانی لگتی بات کہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جاؤ, فوجی تنصیبات میں. یہ کبھی گھسا ہے کوئی آج تک نہیں. مجھے بات پوری کرنا. اور آپ کو کانسیکوینسز اب نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے ہیرو گری میں کر لیا اور عمران خان کے پیچھے لگ کے کر لیا. ٹھیک ہے, اب یا عمر قید ہے, ملٹری کورٹ کے ٹرائل ہیں, اور اس کے بعد ساری زندگی جیل میں سڑنا ہے. ٹھیک ہے. وہ کوئی پار چکنے کے لیے ہر بندہ سیاسی ورکر نہیں ہوتا جو یہ پار چک لے. ویسے تو اللہ معافی دے, یہ پیار کسی کے اوپر اللہ کرے آئے ہی نہ. جو انہوں نے کر دیا ہے وہ ایکچولی نا عادت پڑ گئی تھی. پارلیمنٹ پہ حملہ کرو, کوئی نہیں پوچھنا. میں اسی وہی بات کر رہی ہوں. پارلیمنٹ پہ حملہ کرو, کسی نے نہیں پوچھنا. پی ٹی وی کی نشریات بند کرا دو, کسی نے نہیں پوچھنا. سول نافرمانی کی بات کرو, کسی نے نہیں پوچھنا. کسی نے نہیں پوچھا. حالانکہ 9 مئی سے بڑا واقعہ پارلیمنٹ پہ حملہ تھا میرے مطابق. مجھے لگتا ہے پارلیمنٹ پہ حملہ جس دن ہوا تھا اس دن پوری ریاست کو ایسے کھڑے ہونا چاہیے تھا جیسے وہ 9 مئی کو کھڑی ہوئی. تو یہ جو ہے نا, یہ پار چکنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. اور اس خوف کے مارے پھر یہ ہے کہ جنہوں نے کبھی ایک ہوتا نا تتی وانی دیکھی, ان کو جب پہلی دفعہ جو ہے وہ گرمی کے تھپیڑے پڑے جیل کے اندر, باہر آ کے سارے انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں دیتے, ہمیں تو گھر بھیج دیں, ہم سیاست سے تعلقی اختیار کر رہے ہیں. آرگینک ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں آرگینک ہونا چاہیے. بیکاز دیکھو میں اگر اس جگہ پہ ہوں, اگر آپ لوگوں کے ساتھ جب جو کچھ ہو رہا تھا, نون لیگ کے ساتھ جب کچھ ہو رہا تھا, مریم نواز کے کمرے کا دروازہ جب توڑا گیا, رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا, شاہد خاقان عباسی صاحب کو جس طرح موٹر وے سے گرفتار کیا گیا, وہ سب کچھ ان آرگینک تھا, نہیں تھا آرگینک. اچھا ٹھیک ہے, بھی ہم دونوں اس بات پہ مانتے ہیں. ایٹ لیسٹ لیٹس put the facts right. کہ آج یہ تو کم از کم بنے. آپ اتنی بڑی امپورٹنٹ بات کو نظر انداز کر, کیا یہ سب جو مریم نواز کے اوپر جو ان کا کمرے کا دروازہ توڑا گیا, جیسے میاں صاحب کو جو ہے روز جیل میں جو ہے وہ ان کو ہم جاتے تھے نا جمعرات, ہم نے ان کی حالت دیکھی. کیا مریم نواز کو جو کلاس ملی ہوئی تھی نا, مجھ سے پوچھے, میں نے اس کی یہ بازوؤں کے اوپر, یہ منہ کے اوپر کیڑے کاٹے ہوئے میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے. یہ کیا ہم نے 9 مئی کیا تھا؟ یہی آپ بات سمجھ نہیں, آپ کو پوائنٹ, 1 منٹ, آپ پوائنٹ ہی نہیں سمجھ پا رہے ہو. بات یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ ہوا. آپ نے کہا انٹینسٹی زیادہ تھی, گزارش سن لیں, وہ حرکت کر دی جو آج تک 76 سال میں کبھی نہیں ہوئی تھی. ہم سب کے ساتھ ہوا, ان کے ساتھ تو ابھی وہ شروع بھی نہیں ہوا تھا. ابھی 9 مئی سے پہلے مجھے یہ بتاؤ, عمران خان گھر بیٹھا تھا, پیٹرول بم سے حملے بھی کرا رہا تھا, رینجرز کو بھی وہ مار رہا تھا, وہ جو چاہ رہا تھا وہ کر رہا تھا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس کے ساتھ تو وہ ہوا ہی نہیں نا جو ہمارے ساتھ ہو گیا تھا. اس نے جب 9 مئی کر لیا تو 9 مئی کو آپ آسانی سے سائڈ بھی نہیں کر. ہم میں سے کسی نے 9 مئی کیا, ہماری جرات ہی نہیں تھی, ہم نے کی 9 مئی, ہم کر سکتے تھے 9 مئی. 9 مئی کے کانسیکوینسز کے بعد اس کو جو ہے, اب دیکھو فواد چودھری نے جو کیا, اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتی تو, اور مجھے لگتا ہے کہ میرا لیڈر جو ہے وہ تو جھوٹا ہے 1 نمبر کا, اور وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے آپ پکڑ کے لے کے گئے تھے, لوگوں نے کینٹی جانا تھا نا, اور کہاں جاتے, یا وہ کہتا ہے میرے کارکن ہی نہیں ہے, تو کارکن کیوں مار کھائے, کیوں کھائے مارک؟ جب آپ کا لیڈر آپ کو اون نہیں کرتا, جب آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے میرے کارکن نہیں, ان کو جو کرنا ہے ان کے ساتھ کرے, ملٹری کورٹ میں ان کے کیس لے جائے, مجھے بالکل تحقیقات کرے, بالکل کیفر کردار پہنچائے, یہ جملہ وہ استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے,
اس کو کیوں نہ کیفرے کی جب ایک کارکن کو یہ پتا چلے کہ میرا لیڈر جھوٹا بھی ہے منافق بھی ہے اور اس کی وجہ سے سزا میں نے بھگتنی ہے, کیوں بھگتے؟ نہیں بھگتنی چاہیے, اس وجہ سے لوگ چھوڑتے نہیں بھگتنی چاہیے, بالکل نہیں بھگتنی چاہیے. استحکام پاکستان پارٹی آرگینک طریقے سے بنی ہے؟ مجھے نہیں معلوم, میں بالکل اس کے بارے میں لٹرلی نہیں جانتی, لیکن ان کو بھی تو پلیٹ فارم چاہیے تھا نا. نون لیگ کے پاس جگہ نہیں ہے, ان میں سے کسی کو, ایک منٹ, ان کے پاس, اچھا میری بات سنو, فردوس عاشق اخوان نے ابھی تک تو نظر نہیں آئی, ابھی تک تو نظر نہیں آئی. کہاں استحکام پاکستان پارٹی میں تھپکی نظر نہیں آئی آپ کو؟ کیا ابھی تک استحکام پاکستان پارٹی نے ایک پریس کانفرنس کے علاوہ کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. پھر کتنے تھپکی؟ نہیں, تھپکی سے مراد ہوتی ہے آپ جلسے کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں, دیکھو مطلب نہیں ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ان آرگینک ہے. گیو می 1 منٹ. فردوس عاشق اخوان نے الیکشن لڑنا ہے, اس جاتی ہوگی نا الیکشن لڑنا, کہاں سے لڑے گی؟ پلیٹ فارم چاہیے اس کو. جہانگیر ترین نے الیکشن لڑنا ہے, علیم خان نے الیکشن لڑنا ہے, فیاض چوہان نے, مطلب جتنے بھی نام سب نے الیکشن لڑنا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ وہ چلنا نہیں چاہتے, نون لیگ کے پاس جگہ نہیں ہے, کیا کریں گے وہ؟ جگہ کی گل نہ کرو, جگہ نہیں ہے, جگہ ہے آپ لوگوں کو, وہ میں آپ کو بالکل نہیں, میں بتاتا ہوں, بالکل نہیں. آپ لوگوں نے ان کو ٹکٹس دیے ہیں, ہم نے 17 جولائی, ہاں تو کانسیکوینسز بھگتے نا ہم نے, 17 جولائی کے الیکشن کے کانسیکوینسز بھگت لیے نا ہم نے. اچھی بات ہے نا, سبق سیکھ لیا, لیکن انہی لوگوں کے ووٹ علیم خان کے گروپ سے ووٹ نہیں لیے تھے آپ لوگوں نے. ہاں تو انہوں نے بھگتا نا, انہوں نے بھی بھگتا, ہم نے بھی بھگتا. نہیں, آپ نے کیا بھگتا؟ انہوں نے بھگتا. ہم نے 17 جولائی کا الیکشن ہارا, اس کے بعد ہماری پنجاب کی گورنمنٹ گئی, ہم نے کچھ نہیں بھگتا. کمال بات کرتے ہو. اگر پنجاب کی گورنمنٹ ہوتی, پاکستان کے یہ حالات ہوتے جو آ جائیں, بتاؤ مجھے. اگر 63A کی غلط ڈیفینیشن جو ہے وہ نہ کی گئی ہوتی, اگر عمران خان اور پرویز الہی کو پلیٹ میں رکھ کے پنجاب حکومت نہ دی ہوتی تو یہ ہوتا. اچھا, پرویز الہی کو اتارنے کا ذمہ آپ کی پارٹی کے اندر کس بندے کو دیا گیا تھا جس کو اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹیں مل رہی تھی؟ بتائیے نا, نام لیں. نہیں, پرویز الہی تو خود کہہ رہا ہے, اور اب تو فیاض چوہان جو ہے, I'm sorry مجھے اس کو کوٹ کرنا پڑا ہے, بٹ ظاہر ہے وہ ان کے بیچ میں تھا, وہ کہتا ہے میں باجوہ صاحب کی تھپکی تھی, اس نے میرے کو بدل آئی تھی. تو باجوہ صاحب تو دونوں طرف کھیل رہے تھے. اگر تو فیاض الحسن چوہان کی بات پہ اگر ہم نے کوٹیشنز لینا شروع اندر بندہ ہے نا, اندر کا بندہ ہے. میں اب یہ بات دیکھو نا, میں بات کو تو مانو گے نہیں. میرے کبوتر سے جو آپ کی پارٹی کے والے سے مجھے جو خبر ملی ہے نا, وہ یہ ہے کہ بیسکلی پرویز الہی کو ہٹانے کے معاملے کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ہینڈ. آپ لوگوں کو کمٹمنٹس دی گئی تھیں, آپ کو بتایا گیا تھا کہ جناب آ جان گے ووٹ, تسی بے فکر ہو, انہوں نے بندے نہیں آن گے, انہوں نے بندے نہیں آن گے, لیکن ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ. اور آپ کی پارٹی کے 2 لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا, اور آپ اس وقت وہاں پہ نہیں تھی. میں وہیں تھی. نہیں, آپ اس پروجیکٹ میں نہیں تھی. اچھا شکر ہے نہیں تھی. آپ اس پروجیکٹ میں نہیں تھی, لیکن جن 2 لوگوں کو یہ, آگے چلو. میرا وہ کمنگ بیک ٹو دیٹ کویشچن, آپ نے کہا کہ ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے, ان کے اپنے اداروں کی جانب سے ہونا چاہیے. میرا دوبارہ ایک سوال یہی ہے کہ ڈیموکریٹک فورسز کے لیے اگر ایک موقع بن رہا ہے, اور اگر آپ لوگ اپنے آپسی اختلافات کو دور کر دیں, کیونکہ آپ لوگوں سب جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہرٹ ہوئے ہیں, تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اگلے الیکشنز کے بعد آپ پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف مل کے کوئی ایسی قانون سازی کر سکیں؟ پرابلم یہ ہے, ہاں یہی جو آپ کہہ رہے ہیں, پرابلم یہ ہے اس کے اندر, اس ساری چیز کے اندر, کہ وہ جو اپنے جو لگژری ٹائمز آئے ہوئے ہیں نا, مطلب ظاہری بات ہے نون لیگ کہتی ہے بھائی جان ہوں اسی کیوں کریے, اسی جڑا کوڑا کوٹسی ہوتا پی لیا اسی, اب ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ کیوں بات کریں؟ میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب کو خان صاحب کی پارٹی کی جانب سے پیغام بھجوایا گیا تھا, اور میں آن ریکارڈ میں جانتا ہوں, کیونکہ مجھے ایک پی ٹی آئی کے اپنے سینئر نے کہا کہ 2 لاہور کے صحافیوں کے ذریعے نواز شریف صاحب کو پیغام پہنچایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ہم لوگ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. میاں صاحب نے منع کر دیا. سن لیں, پرویز مشرف پہ آرٹیکل 6 کس نے لگایا؟ نواز شریف نے کوشش کی, نہیں لگایا نا, جو ہم کر سکتے تھے. اب ظاہر ہے, ہاں بھگتا, یہ ایگزیکٹلی میں اس پوائنٹ پہ آپ کو لانا چاہ رہی تھی, جو میں نے پہلے بھی کی تھی. کاش پاکستان کی پالیٹکس اتنی میچور ہو جائے, کاش پاکستان کی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اتنے اسٹرانگ ہو جائیں, کیا کاش پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس اپنے اتنے پیروں پہ کھڑی ہو جائیں کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں. یہ کرنا ضرور چاہیے. یہ مجھے نہیں پتا میری پولیٹیکل لائف کے اندر یہ ہوگا نہیں ہوگا, یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ابھی نہیں ہوگا, اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بھی اتنی ڈیموکریسی آ جائے. ہاں, جب آپ کی پارٹی کے اپنے صدر یہ کہتے ہیں کہ میں پچھلے 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا ہوں. یا سرکیسٹکلی کہا بابا, نہیں ہے, سرکیسٹکلی کہا. اچھا نہیں ہے, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ قسم والی بات ہے شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا نہیں ہے. نہیں, چہیتا کی بات نہیں ہے ان کی. ایک ہمیشہ دیکھو, میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتی, ان کی ہمیشہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے آج سے پہلے بھی کہ ہمیں جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اتنا ڈلیور کرنا چاہیے پاکستان کی عوام کو, لڑائی جھگڑے سے فائدہ نہیں ہے, اور ہمیں سب کو مل کے چلنا چاہیے. میاں صاحب کب سے پالیٹکس کر رہے ہیں؟ 85 سے نا, کتنے سال ہو گئے پتہ نہیں کتنے ہو گئے, میری صاحب بہت کمزور ہے. 95, 2005, 15 اور 25 38 سال, 38 ایئرس. ٹھیک ہے, 38 ایئرس میں
آپ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا سکے جس کی جمہوری جڑیں جو ہیں مضبوط ہیں؟ پاکستان خود آپ عجیب بات کرتے ہو, ہم ایلینز ہیں, ہم پاکستان کے ملک میں رہتے ہیں نا. تو یہ تو آپ نے کرنا تھا نا. گزارش سن لیں نا, پاکستان کے ملک میں رہتے ہیں, جو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہے نا, جو کلچز ہے, جو پاکستان کا ایک کیا کہنا چاہیے ایک اسٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہے, اس کو جو یہی تو غلطی کرتے ہیں نواز شریف صاحب. تبھی تو نواز شریف صاحب کے اوپر کراس لگتا ہے, کیونکہ وہ جب یہ بات کرتے ہیں نا ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے, پھر ڈان لیکس بن جاتی ہے. آپ پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کریں. جب آپ بیٹھ کے اپنے چھوٹے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں, وہ جب وزیر اعظم بنے وہ اپنے بیٹے کو بیٹھ کے وزیر اعلیٰ بنا دیں. جب وہ آپ اپنی پارلیمانی پارٹی نے نہیں بنایا. اچھا ہماری ساری پارلیمانی پارٹی نے ووٹ ڈالا نا اوپر بھی نیچے. پارلیمانی پارٹی کی جرت کس طرح ہے کہ وہ ادھر ادھر پھڑکے؟ یہ عجیب بات ہے. اب تم جرت پہ آ جاؤ. آپ لوگوں نے پورا سسٹم اس قسم کا بنایا ہوا ہے جہاں پہ صرف شریف خاندان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. میں ملک کی بات کر رہی ہوں, تمہیں نہیں, اس کی ریزن ہے نا, اس کی ریزن ہے ملک سے ہی پارٹیاں نکلتی ہیں نا. کاش ملک, میں نے تو پہلے گزارش کی ہے, کاش ملک کے اندر ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ جو ایک 75 سال کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے, اس کے آپ صرف دھاگے کی طرف انگلی لگاتے ہیں نا, پھر ڈان لیکس ہوتی ہے. سو وہ آپ انگلی بھی لگانے کے قابل نہیں ہے. پھر آپ جو ہے وہ آپ پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 لگانے کا اتنا بڑا قدم اٹھا لیں اور بقول آپ کے پر بھگتے بھی, یہ ہوتا ہے. ہم نہیں ہیں اس قابل بھائی, میں تو کہہ رہی ہوں نہیں ہے اس قابل. ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں. اور آج عمران خان اتنا مضبوط ہے؟ بالکل نہیں, ڈرامہ کر رہا ہے وہ بھی. اور دیکھو نا وہ خود کہہ رہا ہے, ایک طرف اس کو بہت ٹارزن بننے کا شوق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 76 سال میں عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو وہ ٹف ٹائم دیا ہے جو آج تک کوئی نہیں دے سکتا. اچھا ٹف ٹائم یہ ہوتا ہے کہ گالی دے کے اس کے بعد کہو میرے نہ بیٹھ جاؤ نا. گالی وہ کیوں دے رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ بیٹھ جائیں, وہ کہہ رہا تھا میرا ساتھ دے دیں. وہ صرف اس لیے گالی دے رہا ہے. وہ آج بھی کہتا ہے, وہ تو اب ترلوں پہ آ گیا. وہ کہتا ہے میرے ساتھ بیٹھتا کوئی نہیں, بات کو نہیں کرتا, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, میں حکومت میں آ کے بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اس کو آپ ڈیموکریٹک کہتے ہیں, اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. وہ اپنے مفاد کے لیے وہ کہہ رہا ہے صرف میرے لیے آ جاؤ, اس کا یہ پرابلم ہے. تو اس کو خدا کے واسطے اس آدمی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا کے پورٹرے کرنے کی نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل آپ 9 مئی کے واقعات والی کوئی وہ بن جائیں, یا آپ گالی کر دے کے اور آپ بلی کر کے جو ہے اداروں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں, تو بالکل نہیں. PMLN پرو ڈیموکریٹک ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ڈیموکریسی کی اور کانسٹیٹیوشن کی جو روح ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. ہر ادارہ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے. یہ وزیر اعظموں کو نکالنا, ان کے لیے سازشیں پلان کرنا, ججوں کے گھر جا کے کہنا 2 سال کی محنت ضائع مت کرنا, اس اپنی مرضی کے فیصلے دلانا, یہ ختم ہونا چاہیے. اور پاکستان کے مسائل کا حل صرف یہی 2-3 چیزیں ہیں. اگر آپ کنٹینیوٹی رہنے دیں, اگر آپ لیڈرشپ کو جو ہے وہ فیک طریقے سے بنائیں نا اور غلط طریقے سے ختم نہ کریں, تو شاید پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں. پریڈکٹ تھوڑا سا میں آپ سے مانگنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا شیخ رشید سٹائل آپ نے, آپ کی اپنی پارٹی سے ریلیٹڈ 15 سال کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے پارٹی کا سربراہ کون ہوگا؟ 15 سال کے مطلب کون جیتا ہے تیری زلف کے سار ہونے تک, مطلب والی بات ہے. آپ کو نظر آ رہا تھا اس میں بڑی پوٹینشیل بہت اچھا ہے. جس کو پاکستان کی عوام اور پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ دیکھنا چاہیں گے, یقیناً وہ بنے گا. کون نظر آتا ہے؟ 2-4 مریم نواز ہو سکتی ہے, اور حمزہ شہباز ہو سکتے ہیں, اور اب تو خیر 15 سال بعد پھر وہی بات ہے نا, کس کو پتا ہے بھائی مجھے 2 مہینے بعد جینا ہے. آپ اپنا نام کیوں نہیں لیتی؟ مجھے پتا ہے میں 2 مہینے بعد جی رہی ہوں, میں نہیں جی رہی ہوں. میں 15 سال والی بات مطلب یہ چائلڈش ہے. اچھا چلیں اتنا تو کہتے ہیں آپ کی خواہش ہے کیا کہ میں لیڈر ہوں کسی نون لیگ؟ میں لیڈر ہوں آلریڈی. نہیں سربراہ, آلریڈی لیڈر, میں پارٹی کی پریزیڈنٹ ہوں. اگر مجھے پارٹی کے لوگ چاہیں کہ میں سربراہ بنوں تو بنا دیں گے. نہیں, آپ خواہش کا اظہار کریں گے تو لوگ کہیں گے نا. لیکن میں نہیں ہوں نا بھائی, میں شاید اپنے اون پہ کاؤنسلر نہ ہو سکوں. آپ یہی بات کر رہے ہو, میں اپنے اون پہ کاؤنسلر نہیں ہو سکتی اگر میرے پاس نون کی ٹکٹ نہ ہو. نہیں, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ نون چھوڑ دیں, نون کے اندر کم از کم یہ خواہش, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ایک دن آئے گا میں نون لیگ کا صدر ہوں گا, یہ ہوں گی. یہ ڈیموکریٹک سوچ ہی بند کر دی ہے. یہ ریئلسٹک نہیں ہے. 15 سال سے حسینہ واجد بیٹھی ہیں بنگلہ دیش کے اندر, مطلب آپ عجیب بات کر رہے ہو. بات یہ ہے کہ اس کو لوگ لا رہے ہیں نا بار بار الیکٹ کر کے, وہ آ رہی ہے. ایسے نہیں ہوتا, اس کے ڈائنامکس اور ہے, پھر وہ بنگلہ دیش کی پالیٹکس ڈسکس ہونا شروع ہو گئی. 1 منٹ ٹھہرے. بات یہ ہے کہ اگر میں اس قابل ہوں کہ نون لیگ جو ہے وہ کہے کہ بھائی میری لیڈر یہ ہونی چاہیے, میں نون لیگ کو جتاؤں, نون لیگ کی ٹکٹ کی مجھے ضرورت نہ ہو, پھر تو مجھے کہنا چاہیے کہ مجھے لیڈر بننا چاہیے. اگر میں کاؤنسلر نہیں ہو سکتی نون لیگ کی ٹکٹ کے بغیر تو میرے پلے کی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ایسی سوچ بنا دی ہے پارٹی کے اندر, سوچ نہیں ہے کہ آنے والا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں مریم نواز کے سامنے کھڑا ہوں. میں مریم نواز کے برابر میں کھڑی ہوں. سامنے کیوں نہیں, برابر میں کھڑی ہوں, کیونکہ مریم نواز ہے.
مریم نواز از مریم نواز نا. Republic. مریم نواز کو سننے کے لیے, اس کی بات کو کرنے کے لیے جتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں, اگر میرے ساتھ ہوں تو میں کہوں گی. تو پھر یہی فرق ہوا نا آپ کے اور عمران خان میں, کہ عمران خان کہتا ہے کہ میرے اپنے بچے بھی کبھی جو ہے وہ پارٹی کو نہیں لیڈ کریں گے. خدا کا واسطہ نہیں, وہ آنا ہی نہیں چاہتے, وہ یہاں ملک میں عید گزارنے نہیں آتے, وہ ملک میں آ کے لیڈ کریں, وہ جانے دو. نہیں, وہ تو میاں صاحب کے بچے بھی نہیں آتے, میاں صاحب کے اپنے بیٹے بھی تو نہیں آتے نا, حسن حسین بھی نہیں آتے. میاں صاحب تو اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے یہاں نہیں آئے. نو, وہ اس ملک میں کاروبار کریں تب پرابلم جی, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ ملک سے باہر کاروبار کریں, ان کو جلا وطن کیا گیا تھا پیارے بھائی, ان کو بھجوایا گیا تھا. بیٹی پالیٹکس کر رہی ہے, بیٹے بھی آ جائیں. نہیں کرنا چاہتے, وہ ان کی مرضی ہے, وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. وہ جو بیٹی ہے اس کے اندر پولیٹیکل جرمز ہیں, وہ پالیٹکس کرنا چاہتی ہے. اب لیکن آپ خود اپنی بات کی نیگیشن کر رہے ہو, خود اپنی بات کی نیگیشن کر رہے ہو. ایک طرف ایک ہے اس پہ آپ کو اعتراض ہے, لیکن دوسری طرف جو دو نہیں کرے ان کو بھی لے آؤ. ایک ہے کیا نہیں, مریم نواز میں وہی کہنے جا رہا ہوں کہ جس نے پالیٹکس کرنی ہے نا وہ پاکستان آ جاتا ہے. جس نے پالیٹکس نہیں کرنی, جو پیسے بنا رہا ہے, جو پاؤنڈ بنا رہا ہے, ڈالر بنا رہا ہے, وہ نہیں آتا. وہ نہ کرے کاروبار, تب پرابلم ہے. میں نے تو نہیں کہا, جینا تو ہے نا. میں نے کب کہا کہ کاروبار نہ یہاں کرے. سے سب کچھ نہیں, جب وہ یہاں کاروبار کرتے تھے تب اب وہ ہوتا ہے نا, اب کبھی سلمان شہباز پہ اعتراض ہوگا, کبھی کسی پہ اعتراض ہوگا. ہاں تو وہ ملک کہاں جائے اعتراض, میں وجہ بتاتا ہوں نا, اس پہ آپ اعتراض تب ہوتا ہے جب آپ کی شوگر مل ہو اور اس کے بعد آپ لوگوں کو الاؤ کر دیا جائے کہ جناب آپ جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ ہو, اور آپ لوگ بیٹھ کے الاؤ کر دیں کہ ہاں جی آپ چینی کو ایکسپورٹ کر دیں. خالی اس ایک شوگر مل کے لیے ہوتا ہے نہیں, میں ایک وہ تو ایگزامپل دیا میں نے آپ کو, میں نے ایگزامپل دیا. لیکن سوال کس کا ہوگا؟ سلمان شہباز کا. بات کس پہ کریں گے آپ؟ سلمان شہباز کے اوپر. باقی جو ہے وہ پورا جو شوگر مل ایسوسیشن ہے وہ ساری یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ سوال آپ صرف جو ہے وہ شہباز شریف یا نواز شریف کی اولاد سے پوچھیں گے, باقیوں سے آپ سوال نہیں پوچھیں گے. یہی فرق ہے, یہی فرق ہے. ایسی بات نہیں ہے, اب کاروبار تو کرنا ہے نا. تسی کر کے دکھاؤ, اسی دیکھو تہاڈا کی حال کرنا. وہ مجھے پتا تسی کر سکتے ہو, بالکل کر سکتے ہو. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر ایسی سوچ ہی نہیں بن رہی کہ کوئی کہے کہ ہاں ایک دن آئے گا. میں ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو یہ ہے. اب دیکھو نا, میں شاید کارنر میٹنگ نہ کر سکوں, مجھے کون دیکھنے سننے کے لیے آئے گا؟ ڈیولپ ہی نہیں ہے کرنے دیا کسی نے. نہیں ہوتا آپ کو کسی نے گرو تک نہیں کرنے دیا. میں بہت گرو کی ہوں. آپ نے ٹکٹ کیوں واپس کیا؟ بتائیے. ٹکٹ واپس نہیں کیا, میں نے کہا کہ دوسری عورتوں کو موقع ملنا چاہیے, اور میں نے 20 سال بہت پالیٹکس کر لی, بہت سیاسی پالیٹکس کھل کے کر رہی ہوں. کیا نمبر تھا آپ کا؟ جی یاد نہیں. 5واں. اچھا ہوگا 5واں. اوکے. اور گلہ اس بات کا تھا کہ آپ سے جونیئرز کو اوپر کے ٹکٹ دے دیے گئے, اور کوئی بات ہوگی بھی تو میری پارٹی. اور شاید آپ مریم نواز کے اتنا قریب نہیں تھی جتنے باقی لوگ قریب تھے. نہیں, مجھے نہیں لگتا. میں جتنا مجھے مریم نواز صاحبہ کے قریب ہونا چاہیے میں اتنی قریب ہوں, لیکن ہاں بیکاز میں وہ اننیسیسری ایک ہوتا نا تھوپے جانے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں پسند نہیں کرتی یہ بات. دیکھو نا, میرے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہو, یہ بہت بڑی رسپیکٹ ہے میرے لیے پبلک جو ہے وہ مجھے پیار کرتی ہے, مجھے عزت دیتی ہے. یہ رسپیکٹ عہدوں کے ذریعے. میرا اعتراض اس بات ہے کہ آپ کی پارٹی نہیں کرتی. نہیں, ایسا نہیں ہے. کیونکہ میں نے آپ میرے پروگرامز میں کب سے آ رہی ہیں, کتنے سال ہو گئے ہیں؟ میرے خیال میں 7-8 سال ہو گئے ہیں اپروکسیمیٹلی. زیادہ ہوں گے, میں رفلی بات کر رہا ہوں. میں نے 7-8 سال میں آپ سے اختلاف ہوگا بے شک میرا کچھ چیزوں کے اوپر, لیکن میں نے آپ کی ڈیڈیکیشن دیکھی ہے آپ کی پارٹی کے اندر. اور میرا سب سے بڑا اعتراض اسی بات کا ہے کہ جو لوگ پارٹی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, جو لوگ پارٹی کے لیے وہ ایفرٹس کرتے ہیں, ان کو وہ جگہ نہیں ملتی. جڑا تصویریں کھینچ لے بہ کے, جو ساتھ سے پیچھے سے کڑچ کر لے, سائڈ سے کڑچ کر لے, یو آر لکنگ لائک اے بیبی ڈال, وہ اس کو ترقی مل جاتی ہے. ایسا نہیں. دیکھو جو آج پوزیشن میرے پاس ہے پارٹی کے اندر, کون سی عورت کے پاس ہے پنجاب میں بتاؤ؟ جو پارٹی کا عہدہ میرے پاس ہے جتنی نہیں, وہ اوپر ہے نا, سینٹر میں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور بات یہ ہے آپ سے بڑی پوزیشن دی ہوئی ہے ان کو, جبکہ کام ان کا دہلے کا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, یہ کام ان کا دہلے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بطور منسٹر فار انفارمیشن جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے, اٹ واز شیمفل, ایبسولوٹلی شیمفل. ان کے دور کے اندر صحافیوں کو چینلوں سے نکالا گیا, ان کے دور میں آفیئر کیا گیا, ان کے دور میں عمران ریاض خان غائب ہوا. مریم اورنگزیب اپنے اس کا جواب تو خیر مریم اورنگزیب صاحبہ سے ہی لیا جا سکتا ہے, مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. لیکن پنجاب کے لیول کے اوپر آئی ایم دی اونلی وومن جو پنجاب کی تنظیم کا ایک مین کمپوننٹ ہوں. پچھلے 4 سال سے میں اپنی پارٹی کی اس تنظیم کے اندر کام کر رہی ہوں. آخر مجھے عزت دی گئی ہے تو یہاں تک پہنچایا گیا نا. بہت ساری اور عورتیں بھی ہیں پارٹی کے اندر. وائی می؟ بیکاز پارٹی ریکگنائزز می. مجھے میاں صاحب بہت پیار کرتے ہیں, بہت عزت دیتے ہیں. But places you at number 5 and out of protest you actually pull out your name. That is what's happening in the party. ہو جاتا ہے. چھوڑو, آگے چلو. آگے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا؟ ابھی میں نے اس بارے میں نہیں سوچا. سامنے الیکشن کھڑے ہیں تو جب آئیں گے دیکھ لیں گے. اتنی چھیتی کھڑی
نہیں اب تو سامنے کھڑے ہیں نا, آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو آئے گا, ابھی میں نے نہیں کیا فیصلہ, ابھی تو الیکشن کی ڈیٹ تو اناؤنس ہونے دو. ابھی نمبر کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کیڑا نمبر ملتا ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے, میں نمبرز کی محتاج نہیں ہوں منصور. یہ بات ایک فیکٹ ہے. ایک تو میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ عزت اور ذلت خدا تعالیٰ کی ذات دیتی ہے, اور جتنی عزت میں نے کمائی ہے پروردگار نے مجھے دی ہے, میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے. میرے پاس کوئی نہ سر نیم نہیں ہے, میں کسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے نہیں آئی, میں کسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے نہیں آئی ہوں. اس کے باوجود میں یہاں تک پہنچی ہوں. اس کے باوجود میں یہاں تک پہنچی ہوں. آج مجھے لیڈرشپ کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے, آج میں لیڈرشپ کے ساتھ ان کے تمام مشوروں میں شامل ہوتی ہوں. سو یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے. سو اس کے لیے اسمبلی میں جانا, اور 20 سال سے اسمبلی جا رہی ہوں, ایک دفعہ نہیں بھی جاؤں گی تو کون سا فرق پڑ جائے گا؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میرا سیاسی کردار ختم ہو جائے گا یا میرا سیاسی کردار کم ہو جائے گا. سیاستدان کی اسٹرگل یہی ہوتی ہے, آپ نے بیٹھ کے بلز اپروو کرنے ہوتے ہیں. میں اس کو لگژری کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے پتا ہے آپ کو لگژری کی ضرورت نہیں ہے, اوبویسلی آپ کو کوئی گاڑی کی خاطر یا ان چیزوں کی خاطر نہیں آپ یہ پالیٹکس کر رہی, بٹ اسٹل قانون سازی کے اندر ایک بڑا اہم کردار ہے. ضروری نہیں ہے. اگر پارٹی کو لگتا ہے کہ اور بہتر خواتین کو جو ہے موقع دیا جا سکتا ہے تو وائی ناٹ. میں وہ جگہ بلاک کر کے بیٹھنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں. چلیں ٹھیک ہے, دیٹس یور چوائس. آگے اور میں پالیٹکس جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. ہاں نہیں کرنی بھی چاہیے, بالکل, دیٹس ویری گڈ. میں تو چاہتا ہوں اور بھی زیادہ سیلف رسپیکٹ آنی چاہیے, میں تو چاہتا ہوں. ہاں چلیں آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے, پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ پروگرامس میں بیٹھتی ہیں, ان کے ساتھ شوز کرتی ہیں, کمفرٹیبل کس کے ساتھ ہوتی ہیں جس میں آپ کہیں کہ ہاں یہ ڈیسنٹ آدمی ہے, اگر پارٹی کا اپنا آرگومنٹ دے بھی رہا ہے تو ڈیسنسی کے ساتھ دیتا ہے؟ دیکھو تقریباً سبھی ٹھیک ہی ہیں. مطلب ایک تو ڈیسنٹ آدمی بندہ نا پی ٹی آئی میں ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے. جو بیچارے 2-4 تھے نا, ان کو چاڑ پڑتی ہوتی تھی. یہ مجھے یاد ہے شاید تمہارے ہی پروگرام میں ایک وقت پہ صداقت عباسی نے شاید آف ایئر یاد ہے کہا تھا تھوڑی وجہ تم نے ڈانٹ پہن دی ہے, خان صاحب کہندے نے کہ جڑا ہے تو سخت جواب کیوں نہیں دے کے آندا. ان بیچاروں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اگر تمیز سے تہذیب سے بات کریں تو نہ وہ پروموٹ ہوں گے, نہ خان صاحب کو پسند آتا ہے. سو وہ بیچارے جو نہیں بھی کرنا چاہتے تھے نا, وہ بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے, سوائے شہباز گل اور فردوس عاشق اوان ٹائپ کے علاوہ. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی سے کبھی کوئی پرابلم ہوا. اچھا, سب سے زیادہ پرابلم کس سے ہوا؟ شہباز گل سے, بیکاز اس کی زبان کا سٹاپر نہیں ہے. وہ اس کو یہ لحاظ بھی نہیں رہتا کہ آپ آن ایئر ہیں, اور وہ ذاتی کامنٹس, ایک خاتون کے شوہر کے بارے میں اگر آپ ذاتی کامنٹ اور بہت ایک انسلٹنگ کامنٹ کر رہے ہیں تو مطلب پلے کیا رہ جاتا ہے ایک عورت کے. اب آپ نے ذرا تھوڑا اینکرز کے والے اپنا بھی تو اسیز ذرا پوچھیے نا. بے شک آپ نام نہ لیجیے گا, میں آپ کو اس پہ فورس نہیں کروں گا, لیکن کیا کوئی ایسے اینکرز بھی ہیں جن کے حوالے سے آپ نے سوچا میں کبھی ان کے پروگرام میں نہیں جاؤں گی؟ نہیں, دیکھو ایز اے اسپوکس پرسن میں یہ چوز نہیں کر سکتی, بیکاز میری رسپانسبلٹی ہے. وڈی والے نے تو کہتا ہے, ایک منٹ ہے, وہ ان کی مرضی ہے, وہ بڑی لیڈر ہے بھائی, میں اتنی بڑی لیڈر نہیں ہوں گی. لیکن ایز اے اسپوکس پرسن میری ڈیوٹی ہے کہ مجھے پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے ہر جگہ پہ. میری چوائس ہو سکتی ہے, مجھے پسند نہیں ہو سکتا کوئی بندہ. مجھے کچھ جرنلسٹ اوور ریٹڈ لگتے ہیں. مجھے لگتے ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے اوور ریٹڈ ہیں. نام نہیں لینا چاہیں گے آپ؟ حامد میر کا نام لے لوں گی میں. ہاں بالکل, مجھے لگتا ہے اوور ریٹڈ ہے, بالکل اوور ریٹڈ ہے. حامد میر صاحب اوور ریٹڈ, 8 بجے کا پرائم ٹائم سب سے کرتے ہیں, اور وہ گئے تھے JNN, یاد ہے آپ کو؟ جی جی جی, JNN میں گئے تھے, پھر چلا لیتے, وہاں سے واپس آنا پڑا جیو میں, تاکہ جو ہے وہ ریٹنگز دوبارہ وہ جیو کی وجہ سے ان کو مل رہی تھی. سو مجھے لگتے ہیں اوور ریٹڈ لگتے ہیں. پھر یہ ہے کہ عجیب منافقت ہے ان کی ہر چیز کے اندر نا, مجھے ڈبل سٹینڈرڈز لگتے ہیں. اب ان کے کئی ٹویٹس جو ہے وہ پرانے, آج کل وہ بہت اپنی طرف سے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں, وہ اپنی طرف سے بہت پرو ڈیموکریٹک بنے ہوئے ہیں, اور میاں صاحب کے دور کے اس کے جو ہے وہ ٹویٹس نکال کے لوگ لا کے ان کو دکھاتے ہیں, اب یہ دیکھیں کہ آپ اس دور میں کیا کہتے تھے, آپ آج کیا کہتے ہیں. سو مجھے شوق نہیں ہے ان کے پروگرام میں جانے کا. اور اگر مجھے یہ آپشن دیا جائے کہ منصور 8 بجے پروگرام کر رہے ہیں, یا جو ہے وہ عادل عباسی پروگرام کر رہے ہیں, یا مجھے یہ لگے کہ اور بہت سارے اچھے اینکرز ہیں ہمارے پاس جو 8 بجے پروگرام کرتے ہیں, کہ ان کے پروگرام میں جانا چاہیں گے یا حامد میر کے, تو میں آپ لوگوں میں سے کسی کو چوز کروں گی یقیناً. اچھا چلے, میں پتہ نہیں میں انہوں کمپلیمنٹ لگاؤں گی. اچھا میرے کمپلیمنٹ نہیں, وہ حامد میر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے مجھ سے بڑے ناراض ہیں آج کل. چلے خیر, وہ ان کی مرضی ہے, سینئر ہیں وہ. چینلز کے حوالے سے کوئی ایک آدھا یا کوئی ایسا چینل جس پہ آپ کو بلایا جاتا ہو, اور اگر میں نہیں بولو یار بھائی میں نہیں جاتی,
بولتے ان تبدیل ہو گیا, بولتے بہت تبدیل. اچھا میں کبھی بھی نہیں گئی, آپ کو پتا ہے, نیور اپیئرڈ آن بول. ایون میں نے ان کو بیپر بھی نہیں دیا. وہ آپ کو پتا ہے میں بول جانے لگا تھا. ہائے نا پلیز, نہیں سیریسلی پلیز یہ مت کرنا. میں یہ ہم پہ جانے سے پہلے منصور پلیز مت کرنا, میری تقریباً بات ان سے فائنل ہو گئی. ہائے پلیز مت کرنا. ہاں پھر میں میرے ذہن چاہیے میں کہ میری گیسٹ لسٹ نوٹ ڈاؤن کی. آج تک بول کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 2015 میں آیا تھا. میں نے آج تک ان کو بیپر بھی نہیں دیا. ان کا کبھی بیچاروں کا فون بھی آ جائے نا کہ بیپر کا جو میں معذرت کر لیتی ہوں, میں نہیں گئی. اور اے آر وائی تو خیر پارٹی کا بائیکاٹ, پالیسی بھی چینج ہو گئی ہے. ایون دیٹ مجھے شعیب شیخ صاحب جو ہیں, ان کی جو بلیک منی اور وہ جس طرح سے, آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیوں مجھے اس طرح تو میڈیا کے اندر اور بڑے بیٹھ کے مجھ سے وہ ایتھیکل سوال پوچھیں گے, مجھ سے وہ جو ہے وہ مجھ سے بات کریں گے, لیکن خود کے پلے کیا ہوگا؟ مجھ سے بات وہ کرے جس کے اپنے پلے بھی تو کچھ ہونا. ایسے تھوڑی ہے, آپ کے چوائس ہے. اس طرح تو اور بہت سے چینل اونرز ہیں, آپ جاتی ہیں نا وہاں پہ, ان کے بھی بڑے بڑے ریزنز ہیں جس میں ہیں. نہیں اس طرح کا ریزن کسی کا بھی نہیں تھا. اچھا آپ سمجھتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد ہوگا دوبارہ؟ مجھے نہیں لگتا. ان کی خواہش ہوگی یقیناً, پنجاب میں ان کو اسپیس چاہیے کھڑے ہونے کے لیے, اور وہ ضرور چاہیں گے. اور یہ جو آج کل ایک بلیک میلنگ شروع ہوئی ہوئی ہے نا, یہ اسی لیے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یاد ہوگا آپ کو بلاول بھٹو نے تقریر کی تھی شہباز صاحب کے خلاف جب وہ پرائم منسٹر تھے, تو فٹافٹ ان کو بلا کے فنڈز بھی دے دیے گئے تھے, ان کو کراچی کے پیسے بھی لگ گئے تھے. تو یہ طریقہ کار ہے. وہ آج کل بھی وہ جو ہے ہر چیز میں وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے, کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر بیٹھتے رہے ہیں, ہر چیز پاس کرتے رہے ہیں. آج کل ان کو جو ہے وہ سب بھول گیا ہے کہ ان کو یاد نہیں تھا کہ وہ حکومت کا حصہ ہے. تو ان کی خواہش ہوگی, بٹ میرا نہیں خیال کرنی چاہیے. ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. ہمیں میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی کے کسی بندے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. اچھا دیکھیے کل حکومت کس طرح کرنی ہے, مطلب وہ جیت کے آ جائے نا اپنی بیس پہ. نہیں آپ کی بات کر رہا ہوں, بڑی پارٹی ہے, آپ کی بات کر رہا ہوں. ہاں ہم اپنی بیس پہ اپنا ووٹ بینک لے کے آپ جیت کے آئیں گے. سو یو تھنک اگر 50% آپ کے پاس سادہ اکثریت نہیں آتی تو حکومت نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں دیکھو میری بات سنو, بات یہ ہے کہ اتحاد کر کے کیوں, ہر پارٹی اپنے اس کے اوپر عوام کے سامنے جائے, عوام جس کو ووٹ دے وہ الیکٹ ہو کے آ جائے. جب ایک کمبینیشن بن گیا پھر آپ ٹھیک ہے, پھر آپ حکومت بنانے کے لیے اتحاد کریں, الیکشن لڑنے کے لیے اتحاد نہیں. اچھا نہیں, سو بیسکلی آپ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کے لیے اتحاد نہیں ہونا چاہیے, لیکن حکومت کے لیے اگر ہو سکتا ہے تو ہو جائے. تو وہ سارا کچھ تو پھر وہی ہوگا جو پہلے نہیں تو اور کون چلائے گا اس ملک کو, بتاؤ پھر. مطلب آپشن آپ اور پی ٹی آئی آپشنز ہیں. توبہ استغفار, اللہ نہ کرے. نہیں یہ کیا بات ہے, یہ تو سیاسی سوچ ہی نہیں ہے ناظمہ صاحبہ. سیاست کے اندر تو سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں. کھلے ہی ہیں, ان کے اپنے دروازے کھلے ہیں کہ نہیں. عمران خان نے پرویز الہی کو ایکسیپٹ کیا نا, توبہ کیا نا, پھر اس کو بس سنی نا, آج تک سنتا ہے نا. وہ تو آپ خود پیپلز پارٹی میں رہی ہمیں ڈاکو کا لقب وہی بتا کے گیا تھا نا پرویز الہی کے لیے. آپ نے نواز شریف صاحب کو کرپٹ نہیں کہا ہوا, آپ نے کہا ہوا. میں نہیں, ہاں کہا جب آپ پیپلز پارٹی کی ایم پی تھی, کہا ہوا ہے نا. تو پھر توبہ استغفر اللہ تہاڈے واسطے نہیں. میری بات سنو, میں پارٹی لیڈر نہیں ہوں میں, اور میں نے توبہ استغفار مطلب اللہ معافی دے, انسانوں کے اوپر تو توبہ استغفار نہیں ہوتی, لیکن میں نے اس کو ریگریٹ کیا ہے کہ میں نے ایک تو بہت ارلی تھی پالیٹکس میں, اور جذباتی ایج بھی تھی بہت. اچھا تب تھی اور ہاں اب تو میں ٹھیک ہو گئی, اب دنیا داری اور سیاست سمجھ میں آ گئی ہے مجھے. تو ایک جو ہے نا وہ, اور ایک غصہ اور ایک آپ کو پتہ ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں رہی ہے ہمیشہ. تو وہ ایک اس کے اندر کچھ چیزیں غلط کہیں میں مجھے نہیں کریں. چلے نہیں, یہ بڑی بات ہوتی ہے. یہ نہیں بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں مجھ سے غلط کیا, یہ بڑے ہونے کی نشانی ہے. کیونکہ میری نظر میں اگر یہ آپ کے دماغ کے اندر یہ والا فلٹر اگر ایکٹیویٹ ہو جائے نا, تو وہ چیزیں پھر آپ کو کل وہ غلطیاں کرنے سے روکتی ہے. بہت ایک ہوتا نا, بہت خوشی سے اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرتی ہوں, اور میں اس پہ معذرت بھی کرتی ہوں. بلکہ مجھے معذرت کرنا زیادہ ریلیکسنگ لگتا ہے رادر ٹو سو میں معذرت کرنا زیادہ بہتر سمجھتی ہوں کہ جس بات پہ معذرت بنتی ہے مجھے کرنی چاہیے. ایک ٹاپک وہ صرف رہ گیا تھوڑا سا, اپنے آپ کو دیکھ رہی قومی اسمبلی کی طرف, مطلب اگلی دفعہ ڈیپینڈس خواہش ہے پارٹی کی میری ضرورت کہاں پڑے. اگر تو جو ہے میری خواہش اگر پوچھو تو مریم نواز جہاں ہوں مجھے وہاں جانا ہے. میری سہیلی ہے, میری لیڈر ہے, میری بہن ہے, جس کے ساتھ جانا ہے. نہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی پھر قومی اسمبلی کی طرف ہی جانا چاہ رہی ہے. ہوئی ہے ویسے پارٹی میں ڈسکشن نیکسٹ نہیں, ابھی نہیں. میں نے سنا تھا دونوں سائڈس پہ الیکشن لڑ رہی ہیں, مطلب صوبائی بھی اور قومی دونوں پہ لڑیں گے. اب میرے تو ویسے ایک اور کبوتر نے ریسنٹلی یہ خبر دی ہے. تیرا کبوتر بہت پکا پھرتا ہے.
کہ مریم نواز صاحبہ تو ایکچولی کراچی سے بھی الیکشن لڑنے کا سوچ رہی ہیں. ان کو رائے دی گئی ہے, ان کو رائے دی گئی ہے کہ ان کو کراچی سے بھی الیکشن لڑنا چاہیے, بٹ اس کے اوپر کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس کے اوپر ظاہر ہے ان کا پہلا الیکشن ہوگا, ہم سوچ سمجھ کے جو ہے پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ان کو کہاں سے الیکشن. اور آخر میں میاں صاحب از کمنگ اور ناٹ؟ یس ہی از کنفرم, ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. مطلب مجھے اے نہ ہو نا میاں جاوید لطیف صاحب والی گل نہ ہو, میں تو 2 سال سے آ رہے ہیں, اگلے مہینے 2 مہینے, میں نے تو لگتا ہے جیسے میاں جاوید لطیف صاحب سے جیسے کوئی پیسے مانگتا ہے نا تو اگلے مہینے دیں گے, 2 مہینے بعد دیں گے. دیکھو میاں جاوید لطیف صاحب کا ایک اپنا رائے کا اظہار کرنا اور بات ہے, صدر جماعت کا یہ اناؤنسمنٹ کرنا اور میاں نواز شریف صاحب کا ساتھ کھڑے ہونا بہت سمبولک ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ عام اناؤنسمنٹ نہیں ہے, یہ صدر جماعت نے جو ہے وہ قائد کی اناؤنسمنٹ خود کی ہے. اچھا یہ اناؤنسمنٹ کوئی اور کر سکتا تھا, ABCD کوئی کر دیتا کہ جی میاں صاحب فلانی اکتوبر کو آ رہے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, بٹ اٹ ہیز آپٹیڈ کہ شہباز صاحب خود اناؤنس کریں گے اور میاں صاحب ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی اف اینڈ بٹس کی کوئی. اور بڑے میاں صاحب جب آئیں گے تو وہ پارٹی کے صدر وہ بن جائیں گے پھر, کیونکہ وہ نااہلی جب ہٹتی ہے تو پھر تو وہ ان کو عہدے کی ضرورت ہے. نہیں ہائی والی کیا بات ہے, نہیں صحیح بتاؤ, صحیح بتاؤ. شہباز صاحب جو صدر جماعت ہیں ان کو ہر چیز میں اپروول نواز شریف کی چاہیے, تو پھر صدر بڑا ہوا کہ نواز شریف بڑا ہوا. آپ کے ایک ایڈمنسٹریٹو افیئرز ہیں نا, وہ تو آپ کو ہینڈل کرنے ہیں, آپ نے ٹکٹوں پہ سائن کرنے ہیں. شہباز صاحب کوئی بھی کام میاں نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر آپ سے سیدھا نہیں کر سکتے. جیڑی گلی میں نے لے کے جا رہے ہو, چلو پھر میں چلنا. یہ بتائیں کہ آپ کا ٹکٹ ایشو ہوتا ہے, آپ کا ٹکٹ, آپ کا کیا دل کرے گا اس پہ شہباز شریف صاحب کے سائن ہو کہ نواز شریف صاحب کے سائن؟ دونوں کیوں رہتا دل چاہے, دونوں تو ہو نہیں سکتے نا, ایک ہی ہوں گے. دونوں کیوں نہیں ہو سکتے, ہونے چاہیے, ہو سکتے نہیں ہے نا. بابا الیکشن کمیشن کی جانب سے آپ کو پتا ہے کہ پارٹی کا صدر جو ہے اس کے اوپر سائن کرتا ہے. تو نہیں ہے کہ 2 سائن نہیں ہو سکتے, قائد بھی کر دے میرا سائن ساتھ, کیا ہے نہیں ہے نا, ہو نہیں سکتا, وہ بھی کر دے, بین تھوڑی ہے, دس ناٹ انلیگل. اور یہ کوئی ٹکٹ غلط نہیں ہو جائے گا اگر دونوں سائن ہو جائیں. دیکھو میری گزارش ہے, میاں صاحب عہدوں سے اوپر کی وہ ہے, وہ عہدے دینے والوں میں سے ہیں, ان کو عہدہ چاہیے نہیں ہے. نہیں وہ آئی ایگری. ویسے دونوں میں سے آپ کے خیال میں بہتر اگلا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے, شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف؟ اچھا, میں تو شہباز شریف صاحب نہیں, شہباز صاحب جو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں اگر میاں صاحب خود نہ ہوں, جب وہ جس کو بھی نامینیٹ کریں گے وہ ہوگا. لیکن میری رائے آپ نے پوچھی ہے تو میں میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم, اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ جو ان کے ساتھ زیادتی کر کے جس طرح سے ان کو نکالا گیا تھا اور جو ان کے خلاف سازش کی تھی, اب یہ میری ضد بھی ہے کہ ہمیں میاں صاحب کو دوبارہ 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بنانا ہے. یہ آپ کی ضد ہے کہ ان کی ضد ہے؟ یہ اس پوری پارٹی کی ضد ہے. نہیں میں نے سنا ان کی بھی ضد ہے. نہیں بالکل نہیں, کہ پاویں 24 گھنٹے واسطے بناؤ پر میں بننا ضرور. نہیں بالکل نہیں, یہ دیکھو یہ ضد نہیں ہے. اگر آپ یہ 24 گھنٹے والی بات بھی کرو, یہ سمبولک ہے. اس بات کو جو میں نے بات کی ہے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو آپ نے ان کے ساتھ کیا, آپ نے جس طرح سے ان کو ڈیمین کیا, آپ نے جس طرح سے ان کے خلاف سازش کر کے ایک وہ آپ نے ان کی انسلٹ کر کے آپ نے ان کو نکالا, اب یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو عزت کے ساتھ. کل کو عمران خان بھی ایگزیکٹلی یہی دلیل دے گا کہ جس طرح مجھے انسلٹ کر کے نکالا گیا اور جس طرح مجھے اندر بند کیا گیا. انہیں 9 مہینہ نہ کیتا ہوتا, انہیں کڑیاں نہ کھائیاں ہوندیاں, انہیں 1 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ نہ سیٹل کیے ہوتے, القادر ٹرسٹ نہ کیا ہوتا, اس نے منی لانڈرنگ نہ کی ہوتی اپنے پارٹی اکاؤنٹس کے ساتھ, تو بالکل کہہ سکتا تھا, کرتا. میں کمنگ ٹو دا اینڈ, آپ کے بارے میں کچھ تاثر ذرا کلیئر کر دیجئے. یہ پارٹی کے اندر یہ جو 2 کیمپ ہیں, مریم نواز کیمپ تو شہباز شریف کیمپ, آپ کا کس کیمپ سے تعلق ہے؟ مریم نواز کیمپ سے؟ میں مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے فیلئر ہوں کہ میرا ایک ہوتا نا, مجھے چاروں طرف کھیلنا نہیں آتا. جو بہت سارے ایسے لوگ کامیاب ہیں جو چاروں طرف کھیل لیتے ہیں. میں کسی گروپ اور اس کا نہیں ہے. شہباز صاحب میرے سینئر ہیں, میرے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, وہ بہت بیٹیوں کی طرح پیار کرتے ہیں. لیکن مریم نواز کے ساتھ ایک میرا بہت اور طرح کا ریلیشن شپ ہے. ان کے ساتھ میری فرینکنس بھی ہے, وہ میری سہیلی بھی ہے, میری بہن بھی ہے, میری لیڈر بھی ہیں. تو میری زیادہ ایک وہ آپ کہہ لو کہ لائزون, اور میری زیادہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اس وقت چاروں طرف کھیلنے کی جو آپ نے بات کی نا, میں آپ کو ویسے ہی ایک بھائی ہونے کے ناطے تجویز کروں گا, مریم اورنگزیب سے سیکھیں. سیکھیں, انسان سیکھتا ہے, آپ سیکھیں. نہیں میں واقعی میں بڑی انسپائر ہوتی ہوں, میں بڑی ہوتی ہوں کہ بھائی کمال ہے, ہر طرف بڑی اچھی بات ہے. عظمت صاحبہ تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا, بڑا مزہ. میں نے تو لگتا ہے میں نے ہر مہینے ایک سیشن رہنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما عظمہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. کچھ کھٹی میٹھی باتیں ہو رہی تھیں. یہ بڑی بہنوں کی طرح ہیں, ان کے ساتھ یہ کھیل کے اندر یہ اسی طرح ہی سلسلہ چلتا ہے. اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو ہر, انہوں نے اپنا وقت نکالا, بڑا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارے لیے نکالا. بائی دا وے,
یہ صرف مسلم لیگ نون کے رہنما نہیں ہیں, یہ ایک بڑی سینئر یوٹیوبر بھی سینئر یوٹیوبر کہاں سے جمعہ جمعہ 8 دن میں ابھی مجھے نہیں سینئر جناب بیٹھے ہیں سامنے. نہیں آپ بڑی ہیں. آپ ان کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. ہم ان کے یوٹیوب چینل کا لنک جو ہے وہ بھی اس ویڈیو کے نیچے دے رہے ہیں, آپ وہاں پہ اس کو جا کے ضرور سبسکرائب کیجیے, کیونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور بہت نارمل سائڈ سے ہوتا ہے, میں بہت فلسافیکل گفتگو نہیں کرتی. ہاں تو وہ آپ اس کو بھی سبسکرائب کیجیے. آئی ہوپ آپ کو ان کی ویڈیوز بھی جو ہے پسند آئے گی. اب تک کے لیے اتنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.